بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کا آغاز یعنی 8ویں پارے کا جو تفسیر بیان کیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى کہ ان لوگ اگر وہ مردے سے بھی بات کر لے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلَ مَا آمَنُوا یعنی ہم اس کو جمع بھی کر دے تو وہ پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، صرف وہی لوگ لائیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ یعنی وہ لوگ اکثر لوگ ان میں سے جاہل ہے یعنی بیوقوف ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ جو کافر لوگ کا جو دل اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کتنوں بھی وہ مردوں سے بات کر لے یا ان کے طرف فرشتے بھی آ جائے، کچھ وہ بھی آ جائے، پھر بھی یہ لوگ کیا کریں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اسی طرح کی باتیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کہا کہ ہر نبی کے لیے اس کے شیطان اور انس ان کے دشمن ہیں۔ والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ انسانوں میں بھی دشمن ہے اور شیاطین تو دشمن کھلا وہ تو دشمنی کرتا ہی ہے، اسی طرح انسان بھی دشمن ہے اور جن بھی دشمن ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں کو بھی دشمن قرار دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا اس میں تبدیل ہو چکی ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ اسے اللہ رب العالمین نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سچائی اور انصاف کو اپنی بات کو کیا کیا، مکمل کر دیا ہے۔ لا مبدل کلماتی اور اس کا کلمہ بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اس کا کلام بدلنے والا نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم اس حال میں کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَدْمِينَ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو کہ جس پر اللہ کا نام رکھ کر ذبح کیا گیا ہے اسے کھاؤ، یعنی جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اسی جانور کو کھانا ہے اور وہی جانور حلال ہے۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر اگر مومن ہو یعنی ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو، تم اللہ کے نام پر کے جانور کو کھاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اوما کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا یہاں ایک روح کی بھی روح ہے، یعنی ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے، اس کی بھی روح کی ایک روح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس بنایا کیا کہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کہ ہم نے اس کے لیے ایک روشنی عطا کیا جس کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو وہ مر جاتی ہے، یعنی وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس لیعبدون یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی مقصد یعنی اپنی عبادت کے لیے جو مقصد سے پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف عبادت ہے۔ اگر انسان عبادت نہ کرے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تو وہ ایک مردہ انسان اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی اس طرح کے اعتبار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی وحدانیت کے ساتھ اور یعنی کہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کو بتلایا۔ کہا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تعالوا کہ تم آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رب نے جس پر تم پر جو چیزیں حرام کر دی ہے اللہ تشرکوا یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہے، وہ ایک سب سے پہلی چیز کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وبالوالدین احسانا اور تم کیا کرنا، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی والدین کے ساتھ اگر ہم احسان نہ کریں، ہم نافرمانی کریں تو یہ ہم پر حرام ہے۔ والدین کا احسان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسند والے
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر والدین راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، اگر والدین ناخوش ہیں، ناراض ہے، اگر ہم میں سے کسی شخص نے یا ہم میں سے جو شخص اگر والدین کو اف تک پہنچاتا ہے یا اسے تکلیف دیتا ہے تو والدین اگر ہم سے راضی ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض رہے گا، بلکہ ہمارے والدین کی ناراضگی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ کہ تم اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس وقت نازل کیا جب وہ زمین جس پر برائیوں کی اماجگاہ بن چکی تھی، یعنی وہ ایک جوئے کا گھر اور اسی طرح گناہوں کا وہ اڈہ بن چکا تھا، تو اللہ تبارک وہ بعض لوگ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، جب بھی اس کے گھر میں کوئی اگر عورت یعنی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ باپ کیا کرتا، اس عورت کو یعنی اس بچی کو قتل کر دیتا، یعنی زمین کے اندر دفنا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری جو عزت ہے، وہ جو ہمارے جو خاندان میں جو رتبہ ہے وہ نیچے گر جائے گا، اس لیے کہ جب وہ شادی کا جو ایام آئیں گے تو شادی میں زیادہ خرچہ اور اسی طرح کے یعنی رزق کی تنگی کے بارے میں، یعنی کہ ہمیں زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، لڑکی سے تو ہمیں کچھ ملتا نہیں بلکہ دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، اس لیے کہ ہم تمہیں روزی دینے والے ہیں تو اس کو بھی روزی دینے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاں سے رزق کھاتے ہو اس کو بھی وہیں سے وہ رزق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس لیے تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کہ تم فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور تم کسی ناحق انسان کو قتل نہ کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون اور یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم اگر عقل رکھتے ہو تو سمجھو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یتیم کا جو مال بچتا ہے اسے تم اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھو، جب وہ بالغ ہو جائے، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو اس کے مال کو اس کو واپس کر دو، یعنی اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہاں سیدھا راستہ سے مراد دین اسلام کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اگر تم کسی دوسرے راستے میں جاؤ گے، اللہ رب العالمین یہاں دیکھنے کے کہا کہ تم میرے راستے سیدھے راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور باقی تمام راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر تم اس راست سے اگر تم اعراض کر جاؤ گے پھر جاؤ گے تو تم تفرقہ اندازی میں یعنی تم متفرق ہو جاؤ گے، یعنی تم فرقہ واریوں میں بٹ جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل ان اسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها یہاں اللہ رب العالمین کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو شخص اچھائی کرے گا یعنی اچھائی کو لے کر آئے گا اللہ رب العالمین کے نزدیک، فلہ عشر امثالها تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھائی کے بدلے 10 گنا نیکیاں دے گا، یعنی اللہ رب العالمین یہ رحم و کرم کا مرتبہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ نے کہا کہ ومن جاء بالسیئۃ اور جو شخص برائی کو لے کر آئے گا فلا یجزا الا مثلها کہ اس کو جزا یعنی سزا نہیں دی جائے گی مگر جتنا اس نے گناہ کیا، یعنی اگر ہمارا آپ میں سے کوئی اگر ایک گناہ کرے تو اللہ رب العالمین ایک گناہ کے برابر ہی اسے سزا دے گا، اس سے زیادہ نہیں دے گا، لیکن جب نیکی کر کے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گنا ہمیں ثواب دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہم پر مہربان ہے، تمام جہانوں پر مہربان ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہم لا یظلمون وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل ان صلاتی اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ
یہ میری جان ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جس طرح چاہوں اپنی زندگی گزاروں، یہ کہنا ہرگز ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا. یعنی ہمارے یہ شیوا نہیں دیتا کہ ہم اپنی زندگی کو کہہ کر یہ کہیں کہ یہ میری زندگی ہے یا میری لائف ہے، میں اپنے اسٹائل سے اپنی زندگی اپنے طور طریقے سے گزاروں گا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری زندگی یعنی میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے. یعنی جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے. اس کو امانت سمجھ کر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اپنی زندگی میں اپنے طور طریقے اپنے من مطابق گزارنے کے لیے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں تنبیہ کیا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کا ذکر کرتا ہے. میں آگے اعراف کا ایک معنی بتاؤں گا کہ اعراف کا کیا معنی تھا جو آیت میں جائے گا. اس سے پہلے قبل کہ اللہ رب یہاں پر آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے یعنی ابلیس کے بارے میں پورا ذکر ہے، تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ یہاں پر کہا کہ جو شخص ومن خفت موازین ہو، جس شخص کا یعنی موزون یعنی میزان میں جس شخص کا ہلکا ہوگا، فمن ثقلت موازین ہو، جس شخص کا میزان بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور جس کا میزان ہلکا ہوگا وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اپنے آپ میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کرتے تھے، وہ ظالموں میں سے تھے. اس کے بعد یہ پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ جب ہم نے تمہیں کیا کیا پیدا کیا، پھر تمہاری صورت کو بنایا، ثُمَّ قُلْنَا پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا تمام فرشتے نے سجدہ کیا الا ابلیس لیکن ابلیس نے نہیں کیا. لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. اس کے بعد قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، یعنی اس نے منع کیا کہ میں اسے سجدہ کروں گا، اس لیے کہ ابلیس نے کہا قال انا خیر من، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہ اے رب العالمین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی عادت یا آگ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، اس لیے میں کیسے ممکن ہے کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے فوراً کہا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا تو وہ فرشتوں کا سردار تھا. اللہ نے کہا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، کہ تو یہاں سے نکل جا، اس جنت سے نکل جا، اور تو نے اس لیے کہ تو نے تکبر کیا ہے، فخرج انك من الصاغرین، تو یہاں سے نکل جا. قال انظرنی الى يوم يبعثون، اس کے بعد جب وہ نکل گیا تو ابلیس نے کہا کہ قال انظرنی الى يوم يبعثون، اے رب العالمین اے رب تو مجھے مہلت دے. کب تک؟ یعنی قیامت تک تو مجھے مہلت دے، یعنی تو مجھے زندگی دے کہ قیامت تک مجھے زندگی دے. تو اللہ نے کہا کہ قال انک منذرین، جا میں تجھے زندگی دیتا ہوں، یہ مہلت دیتا ہوں. تو اس نے کہا، اس کے بعد کہا کہ اے رب قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں یعنی تمہارے سیدھے راستے کی ہدایت پر جا کر بیٹھ جاؤں گا. اس لیے ہمارا آپ جب پورے دن کے ایام میں فرض نماز 17 رکعت پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ہدایت نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا، نعوذ باللہ. ہم اس لیے کہ شیطان وہ ہدایت پر جا کر بیٹھ چکا ہے، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہمیں بھٹکاتا ہے. اس کے بعد وہ کہا، شیطان نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں تیرے بندے کے من بین ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم اور پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں سے، وعن شمائلہم اور بائیں سے، یعنی ہر طرف سے تمہارے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ جا تو جسے بھٹکانا، اگر میرا بندہ ہوگا تو وہ نہیں بھٹکے گا، وہ گمراہی کے راستے میں نہ جائے گا. یعنی اگر جو تیری باتوں کو مانے گا اور تیری اتباع کرے گا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور تو بھی جہنم میں جائے گا. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے کیوں کہا کہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے کیوں نہیں کہا؟ تو اس مفسرین کہتے ہیں کہ دائیں سے اس لیے کہ وہ حسنات سے یعنی اچھائیوں سے نفرت کروا دے گا، اور بائیں سے اس لیے کہ وہ برائیوں سے محبت کروا دے گا. اور اوپر اور نیچے سے کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوپر نیچے سے اس لیے شیطان نے اسے نہیں کہا، اس لیے کہ اوپر رب العالمین رہتا ہے، وہ القاہر فوق عبادی، یعنی رب العالمین اوپر سے ہے اور نیچے فتنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فتنے کی جگہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہے. اس لیے انہوں نے شیطان نے اس سے یہ جملہ اس سے کہا. اس کے بعد یہ
آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اس کا مختصر لمبا تفصیلی واقعہ ہے. اس کا مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم اس جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھلکل نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان جو انسان کا دشمن تھا وہ آیا اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، وسوسہ دلایا. تو وہ لوگ کیا کہ جیسے ہی اس پھل کو کھائے انہا دیشت الا تکنا، جیسے ہی وہ فرشتے اس آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا اور یہ وسوسہ دلایا کہ تم اس لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ، اسی طرح تم اس میں ہمیشہ نہ رہنے والے بن جاؤ. اس کا جیسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا، ڈائریکٹ ان دونوں کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ جنت سے نکل گئے. تو اس کے بعد جب جنت سے نکل گئے تو کہا کہ تو وہ لوگ پتوں یعنی درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. تو اس کے بعد ان دونوں نے جب یہ اس کارنامہ پر جب افسوس ہوا تب ان دونوں نے کہا یعنی ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں بخش نہ دے گا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کرے گا، فَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے جائیں گے. یہ ہمیں دعا اللہ رب العالمین نے سکھایا اور یہ دعا ہمیشہ ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں اور اپنی دعاؤں میں ضرور کرنا چاہیے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے قال اهبطوا، تم نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، کہ بعض تمہارے دشمن ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہارے لباس اس لیے پیدا کیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہو اور یہ وسیلہ زینت بھی ہے. اور اس لیے اور سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالی نے لباس کپڑا کو نہیں بلکہ کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، کپڑا یعنی تقوی کی لباس یعنی پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ رب العالمین نے یہاں تقوی کے لباس کو سب سے زیادہ بہترین بنا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور اس سے تکبر کیا، استکبار کیا، لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. اللہ رب العالمین یہاں وعیدیں سنا رہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو یعنی آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اللہ رب العالمین یہاں وعیدیں سنا رہا ہے یعنی جو شخص کفار ہے، کافر ہے، دین سے مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یہ وعیدیں سنا رہا ہے، یہ عذاب سنا رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا اور نہ ہی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کیا جائے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ نکل جائے. اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی شخص اس وقت تک یعنی جو شخص کافر ہو، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہو، وہ شخص اس وقت تک آسمان کے دروازوں سے اندر نہیں جا سکتا. اسی طرح وہ جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی ایک اونٹ سوئی کے ایک اندر سوراخ میں گھس نہ جائے. بتائیے کیا اونٹ اس سوئی کے سوراخ میں سے نکل سکتا ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. زندگی کے قیامت کی صبح تک یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ ایک اونٹ سوئی کے سوراخ میں گھس جائے. اللہ اکبر. یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے جو ہمیں بتلا رہا ہے، جو ہمیں ترغیب دے رہا ہے، جو ہمیں ڈرا رہا ہے اور خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ اس لیے یعنی کفر سے بچو اور ایک اللہ کی اطاعت کرو. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، یعنی اس کا بستر جو ہوگا جہنم میں وہ آگ کا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اس کا جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کچھ اعراف یعنی وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا، یہ اس لوگوں کے بات میں یعنی اہل جنت اہل جہنم کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنے وعدہ کو پا لیا ہے، یعنی جو رب العالمین نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ مل گیا ہے. تو وہ لوگ جب اس وعدے کو پا لیں گے تو کہیں گے قالوا نعم، ہاں یہ ہم نے اپنے وعدے یعنی اللہ رب العالمین تیرا وعدہ پا لیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی. وعلی الاعراف، جسے اعراف کہا جاتا ہے، رجال یعرفون کلا بسیماہم،
یعنی 3 لوگ ہیں، ایک تو میزان ہوگا اور دوسرا اس کے برعکس ہوگا اور تیسرا اعراف۔ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے نہ وہ جنت میں جائے ہوں گے نہ جہنم میں، یعنی بیچ میں رہے ہوں گے، اور وہ لوگ یعنی ان کی نیکی اور ان کا گناہ دونوں برابر ہوگا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، یعنی بیچ میں اللہ رب العالمین اسے رکھے گا، یہ اعراف۔ اس کے بعد رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور وہ لوگ اعراف والے لوگ اپنی پیشانیوں کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ونادوا اصحاب الجنت، اصحاب جنت کو یعنی جنت والے کو پکار کے کہیں گے اے جنتیوں تم پر سلام ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور اس کے بعد جب وہ ان کا چہرہ، جب ان کی آنکھیں جب اہل جہنم کے پاس ہوں گی تو وہ کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے رب تو ہمیں ان ظالم قوموں کے ساتھ نہ ملانا، یعنی وہ جنت کی خواہش کر رہے ہوں گے۔ اور ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تكسبون، یعنی ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اعراف پر رکھے گا، ان کی پہچان ان کی پیشانی کی وجہ سے ہوگا، وہ لوگ خواہش رکھیں گے اے رب العالمین تو ہمیں جنت میں ڈال دے، لیکن وہ بیچ میں ہوں گے اور جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے اے رب العالمین تو ہمیں اس جہنمی سے مجھے نہ ملانا، اس جیسی قوم سے نہ ملا دینا۔ اسی طرح بعض لوگ ایک جماعت دوسری جماعت جب جہنم میں چلی جائے گی تو جب دوسری جماعت آئے گی تو دوسری جماعت پہلی جماعت کی لعنت کرے گی کہ اسی کی وجہ سے اے اللہ میں نے اسی قوم کو دیکھ کر، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو ان کا ڈائریکٹ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کرتے آیا، ہماری دادی نے ایسا کیا، ہماری امی نے ایسا کرتے آیا تو ہم بھی اس لیے ایسا کرتے آئے، بلکہ کہ یہ دین کسی کے باپ کا دین نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ دین ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اور اللہ رب العالمین نے جو بتلایا وہی دین ہے، بلکہ کسی کے کہنے یا کسی کے کرنے سے یہ دین نہیں ہوتا، بلکہ جو دین میں موجود ہے وہی دین ہے۔ اس لیے بعض جماعت ایسی بھی ہوں گے جو کہیں گے اے رب العالمین میں اس جماعت کی وجہ سے، میں اس قوم کی وجہ سے جہنم میں آ گیا، اے اللہ تو اس کو سزا دے مجھے نہ دے۔ اللہ کہے گا تم سب کو عذاب ملے گا کیونکہ میری کتاب تم تک پہنچ گئی تھی، میرا نبی تم تک چلا گیا تھا اور تمہیں حق کی دعوت دے چکا تھا۔ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہمارا آپ دین کی صحیح سمجھ کو حاصل کرے۔ ہم میں سے بعض لوگ کچھ چیزیں خریدتے ہیں تو اس کو پہلے اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو بغیر مطلب جانے اس کے مفہوم، اس کے معنی، اس کو طریقے کو بغیر ساری چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین تو آسان اللہ رب نے بنایا ہے، لیکن اس کو صحیح سمجھ کر اس کی فضیلت کو جان کر عمل کرنا چاہیے۔ اے رب العالمین تو ہمیں دین کو صحیح سمجھنے والا بنا دے اور اس پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔